چند دن سے وہ نوجوان روز مجھے کالج کے راستے میں مل جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں نفرت کے جذبات امڑنے لگتے تھے۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ہی تکلیف سی ہونے لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اب روز ہی کالج سے گھر جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا نظر آتا تھا۔ جان بوجھ کر اپنی گاڑی وہ بس اسٹاپ کے پاس کھڑی کرتا، میری طرف کچھ دیر دیکھتا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے جاتا۔ پہلے تو میں اس شخص کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں ایک دن اس نوجوان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر میں آج بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آج میں نے اس شخصیت کو مات دی تھی جسے لوگ ماں کہتے ہیں، جس کی عزت اور احترام ہم پر فرض ہے، لیکن وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ میری ماں ہی تھی، جس نے مجھے اس معاشرے کے سامنے نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے میں نے بھی وہ کام کیا کہ اس کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ جہاں بیٹی ماں باپ کی عزت کی خاطر اپنی خواہشات اور محبت کا گلا گھونٹنا جانتی ہے، وہیں بیٹی جب بغاوت پر اتر آئے تو وہ سب کچھ کر گزرتی ہے جو میں کر چکی تھی۔ مستی سے چور اپنی یار کی باہوں میں جھومتی ہوئی میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازے میں میری ماں نے ہی مجھے دیکھا اور اس حال میں دیکھ کر وہ مجھے حیرت زدہ رہ گئی اور میں من ہی من میں مسکرائی تھی۔ میں آج بے حد خوش تھی۔ جس نوجوان کے سہارے میں چل پا رہی تھی، جو مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، میری ماں اسے گھر میں آنے سے روک نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے اندر آنے کی جگہ دے دی۔ وہ مجھے میرے کمرے تک چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں نشے میں چور یہ سوچ کر خوش تھی کہ بڑے عرصے کے بعد آج میں بڑی سکون کی نیند سوؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں کی آج کی رات کانٹوں پر بسر ہوگی۔ میں نے بھی تو ایسی کئی راتیں کانٹوں پر گزاری تھیں۔ کرب کیا ہوتا ہے، اذیت کسے کہتے ہیں، کہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ میں اس وقت اس نوجوان کے ساتھ کلب سے واپس آئی تھی۔ وہ عیاش مزاج تھا، بڑے باپ کی اولاد تھا، مجھ سے فون پر باتیں کرتا تھا۔ ایک بار کہنے لگا، آج تم سے بات نہیں کر سکتا، کلب جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نقاب والی لڑکیاں وہاں نہیں آتیں، کیونکہ میں اب تک برقع نقاب میں اس کے ساتھ آتی جاتی رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ کلب میں کیسے جاتے ہیں، تو مجھے رات کو لینے آ جانا، میں تیار رہوں گی۔ کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں رات کے 12 بجے تیار ہو کر چپکے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اپنی ماں کو اذیت دینی تھی، جیسی اذیت میں اب تک سہ رہی تھی۔ زبیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب تک میں نے صرف اس کے ساتھ دن کی روشنی میں نقاب میں بس 10 منٹ کی مسافت ہی طے کی تھی، مگر اس وقت میں ایک ہلکے فینسی فراک پہنے ہوئے تھی اور رات کے 12 بجے کا وقت تھا، اور جا بھی میں اس کے ساتھ کلب میں رہی تھی۔ اس کی نظروں کی بےتابیاں میرے چہرے کو تپا رہی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگا، تم اتنی حسین ہو، حسن کا شہکار ہو، لڑکی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رفت آنٹی کی لڑکی گوہر نایاب ہوگی۔ مجھے اس کی تعریف بہت بری لگ رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، پھر لگا شاید میں غلط کر رہی ہوں، لیکن شاید تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں کلب پہنچی تو ایک بے ہنگم سا شور تھا، لڑکیاں لڑکے شراب سے چور ڈانس فلور پر ناچ رہے تھے۔ میرا جی چاہا یہاں سے واپس لوٹ جاؤں، لیکن وہیں وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑے ڈانس فلور پر لے گیا۔ میں نے کہا مجھے ڈانس نہیں آتا، مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا میں سکھا دوں گا۔ اب جب یہاں تک آ گئی ہو تو یہاں کی حسین رات کا لطف بھی اٹھا لو۔ اس نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا اور اس کی ٹرے سے 2 گلاس اٹھائے، ایک میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، سارے غم بھول جاؤ گی۔ میں نے ایک نظر اس گلاس کی طرف دیکھا، پھر اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرنے لگی، جو سرے سے ایک اذیت سے گزر رہی تھی۔ پھر میں آنکھیں بند کر کے وہ گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ مجھے اس کے بعد واقعی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نشے میں چور ہونے لگی، ناچنے لگی۔ میرا وجود اس وقت کے کلب میں تھا، لیکن میرا ذہن اپنی گزشتہ زندگی کی تلخ یادوں میں گھرا ہوا تھا۔ چند دن پہلے کی باتیں میرے ذہن کے پردے میں گزرنے لگیں۔ آج پھر میری ماں بریانی بیچ کر کمرے سے نکلی تو ہاتھ میں کئی ہزار کے نوٹ تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی چمک میرا دل ضرور دہلا دیتی تھی،
مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ اماں سے ہی بریانی خریدنے کیوں آتے تھے۔ اب تو محلے میں اور بھی بہت سے لوگوں نے بریانی کی دکانیں کھول لی تھیں اور اماں کے مقابلے میں ان کی قیمتیں بھی کم تھیں، لیکن رش ہمیشہ اماں کے ہاں ہی نظر آتا تھا جہاں وہ بریانی بیچتی تھیں۔ حالانکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں لوگ وہیں سے خریداری کرتے ہیں جہاں پیسے کچھ کم خرچ ہوتے ہیں، لیکن لوگ میری ماں سے ہی بریانی لے کر جاتے تھے، وہ بھی ڈبل قیمت پر۔ دوسری بات میرے لیے حیران کن تھی کہ میری والدہ کے پاس نوجوان لڑکے زیادہ آتے تھے اور میری والدہ ایک ہی گاہک کو کمرے میں بلاتی تھیں، پھر وہ آدھے گھنٹے بعد یہ بریانی لے کر باہر جاتا تھا۔ مجھے یہ بات بھی اپنی ماں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی بھی کیا وہ دکانداری کرتی تھیں کہ ایک وقت میں ایک نوجوان ہی کمرے میں جا کر بریانی لے سکتا تھا، اور ایسی بھی کیا بریانی لینی ہوتی تھی کہ میری ماں آدھا گھنٹہ لگا دیتی تھی، وہ بھی دروازہ بند کر کے۔ مجھے امی کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک نوجوان میری والدہ کو بریانی کا 5,000 دے کر جاتا تھا، حالانکہ کبھی کبھی تو کچھ نوجوان بریانی لے کر بھی نہیں جاتے تھے، پھر وہ کس بات کی قیمت میں 5 یا 10,000 کے نوٹ ہوتے تھے۔ مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ ایسا بھی میری ماں کیا جادو کرتی ہے کہ نوجوان لڑکوں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے ہمارے گھر کے باہر۔ وہ گھنٹوں اپنی باری کے انتظار کرتے مگر کہیں اور سے بریانی نہیں خریدتے تھے۔ یہ سلسلہ میرے والد کے انتقال کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ ہمارے محلے میں کسی کی بھی بریانی کی دکان نہیں تھی۔ امی نے عدت جیسے تیسے گزاری اور اپنا زیور بیچا اور سبزی منڈی سے سستی سبزی خرید کر لانے لگیں اور ایک کمرے میں رکھ کر اس کمرے کا ایک دروازہ گھر کے اندر سے کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ باہر کھلتا تھا۔ امی گھر کے اندرونی دروازے کو بند کر کے لاک کر دیتیں اور بیرون دروازے سے ہی گاہک اندر آتے تھے اور بریانی خریدنے لگے، کیونکہ میری والدہ نے باہر ایک بورڈ بھی لگا دیا تھا کہ یہاں سے بریانی ملتی ہے۔ امی نے بریانی دینا شروع کر دی۔ محلے میں پہلے ہی ایسی کوئی دکان قریب نہیں تھی، اس لیے بہت جلد ہی امی کے پاس بریانی خریدنے کے لیے گاہک آنے لگے۔ اس وقت تو امی بیرونی دروازہ کھلے رکھتی تھیں، ایک ساتھ کئی کئی لوگوں کو بریانی دے دیا کرتی تھیں، دیتی بھی مناسب قیمت پر تھیں۔ لیکن کچھ عرصے سے تو ہمارے محلے میں کافی دکانیں کھل چکی تھیں، بریانی والے بھی بہت ہو چکے تھے اور اب امی کے پاس نوجوان لڑکے زیادہ آنے لگے تھے۔ میری ماں کے رنگ ڈھنگ بھی بہت بدل گئے تھے، اب وہ سادگی میں نہیں رہتی تھیں بلکہ میک اپ کر کے رکھتی تھیں، اپنا پہننا اوڑھنا بھی بدل چکی تھیں، جیسے وہ بریانی بیچنے والی نہ ہوں کچھ اور ہی ہوں۔ اور اب بڑی ہو گئی تھی، میں کالج جانے لگی تھی۔ جب بھی میں کالج سے واپس آتی تو سب سے پہلے کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی کہ امی کیا کر رہی ہیں۔ کبھی تو وہ کھڑکی بند ہوتی تھی لیکن کبھی کھلی بھی ہوتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو امی کسی خوش شکل نوجوان لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، ہاتھ میں بریانی کا شاپر تھا۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے 5,000 کے 2 نوٹ نکال کر انہیں تھما دیے اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جو بات مجھے شرم سے نظر جھکانے پر مجبور کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ نوجوان اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کر رہا ہوتا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ نوجوان بہت تیز اور ہوشیار تھا۔ سب سے پہلے وہ پورے کمرے کا محتاط نظروں سے جائزہ لے رہا تھا، جیسے اسے شک ہو کہ اسے کوئی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر کھڑکی کی اوڑ سے مجھ پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اتنی دیر میں وہ کھڑکی کے پاس بڑے بے تکلفانہ انداز سے آ گیا۔ میں جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں کبھی بھی اندر جھانکنے کی کوشش نہ کروں۔ ایک میں اس نوجوان کی جرت پر حیران تھی کہ اس نے کھڑکی اندر سے بند کر دی۔ وہ کون سا مالک تھا گھر کا؟ ایسا بھی کیا ایک اجنبی ہو کر وہ نوجوان بڑے آرام سے کمرے میں داخل ہو کر کمرہ بند کر دے اور پورے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دے، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی خود آگے بڑھے اور کھڑکی کو بھی بند کر دے۔ بریانی خریدنے آیا تھا یا میری ماں کے ساتھ کچھ اور؟ یہ بات سوچتے ہی میں بے چین سی ہونے لگتی۔ اس کھڑکی کے اس پار کیا ہو رہا تھا میں دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ ایک کربناک سی اذیت تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری بھوک مر چکی تھی، میں ایک مسلسل کرب میں مبتلا تھی
کئی بار مجھ سے میری سہیلیاں مجھ سے اس انداز سے پوچھتیں کہ تمہاری والدہ ایسی بھی کون سی خاص بریانی بیچتی ہیں جو زیادہ تر نوجوان لڑکے دور دور سے خریدنے آتے ہیں، اور گھنٹوں ان کی گاڑیاں تمہارے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں بریانی کا بس چھوٹا سا شاپر ہوتا ہے۔ بہت سی میری دوستیں آس پاس کے گھروں میں ہی رہتی تھیں، اس لیے ان کی نظر میرے گھر پر ہی ٹکی رہتی تھی، کیونکہ جو کچھ میری ماں کر رہی تھیں وہ سب کی نظروں میں مشکوک سی ہو جاتی تھیں۔ لیکن میری والدہ کو اس بات کی کیا پرواہ کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنا جی جلاتے ہوئے نہ جانے کب سو چکی تھی۔ جب اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ نہا کر باہر لاؤنج میں بیٹھی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو سنبھل سی گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم نے آج کھانا نہیں کھایا؟ ویسے ہی سب کچھ کچن میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں نے غصے سے منہ پھیلائے اپنی والدہ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں، پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اپنی دوستوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی ہوں، جو تقریباً سچ ہیں۔ امی، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ لوگ آپ کے کردار کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں اکھڑے لہجے کو نظر انداز کر کے بولی، تم نے پھر سے مجھ سے بحث شروع کر دی۔ مجھے تمہیں کوئی بھی صفائی نہیں دینی۔ لوگوں کا کام ہی ہے باتیں بنانا، اس لیے میں پرواہ نہیں کرتی، اور نہ ہی تم پرواہ کیا کرو۔ میں نے کہا مجھے پرواہ ہے۔ آپ دروازہ بند کر کے کون سی بریانی بیچتی ہیں؟ مجھے بتا دیں آپ کے پاس زیادہ تر صرف مرد اور لڑکے ہی کیوں آتے ہیں؟ مجھے اپنے سخت لہجے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھنے لگیں، پھر غصے سے بولیں، آج کے بعد مجھ سے بحث مت کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گی۔ تمہیں ان لوگوں کی پرواہ ہے جنہوں نے کبھی ہمیں 2 وقت کی روٹی تک نہیں پہنچائی کہ شوہر کے بغیر ان ماں بیٹی نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی لوگوں کی پرواہ، لیکن آپ مجھے تو جواب دیں کہ آپ بریانی بیچتے ہوئے ایک ہی نوجوان سے ڈیل کیوں کرتی ہیں، وہ بھی کمرہ بند کر کے؟ میری بات پر میری والدہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگی میں تمہاری جواب دہ نہیں ہوں، میں جانوں میرا کام جانے۔ آج کے بعد میری ٹو لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ میری ماں تو اب اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھیں، کمرے کی کھڑکی ہر وقت بند رکھتی تھیں، اور میری بے چینی عروج پر تھی۔ میں اسی اذیت سے دوچار تھی کہ ایک رات جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے سناٹے کا راج تھا۔ پنکھے بھی بند ہو چکے تھے، اس لیے ذرا سی آہٹ بھی صاف صاف سنائی دیتی تھی۔ میری آنکھ کسی سرگوشی کی آواز سے کھلی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو امی کے کمرے سے ہی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میری ماں کے کمرے میں اس وقت کون تھا اور کیا کر رہا تھا؟ میں تو اپنی ماں کے دن کی اس قسم کی سرگرمیوں سے پریشان تھی، اور اب تو رات کا پہر تھا۔ میں نے دروازے کی ہول سے دیکھنا چاہا تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہی نوجوان تھا جس نے اس دن میری کھڑکی بند کی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ماں تو خود تو آوارہ عورت کے نام سے پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی، لیکن مجھ پر چیل کی طرح نظر رکھتی تھی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا مجھ سے نکاب کروانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم روکھی سوکھی کھاتے تھے، ہمارے گھر زیادہ آسائشیں بھی نہیں تھیں، لیکن زندگی میں سکون تھا۔ میری ماں سادگی میں رہتی تھی، بریانی بھی مناسب قیمت پر بیچتی تھیں۔ ہم دال سبزی کھاتے تھے لیکن ہم مطمئن تھے۔ پھر ہمارے محلے میں چند دکانیں بریانی بیچنے کی اور کھل گئیں۔ میری ماں کا کام کم ہونے لگا، بریانی اگلے دن خراب ہونے لگی تھی۔ دن بدن کام گھاٹے میں جانے لگا۔ میری والدہ بے حد پریشان تھیں، پیسے برباد ہو رہے تھے کہ جب ایک ادھیڑ عمر کا شخص میری ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بریانی فروخت کرو، میں تمہیں تمہارے کام کے لیے ایک اچھی معقول رقم دوں گا، اور یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ تمہاری دکان سے رش کم نہیں ہوگا، لیکن تمہیں بھی میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا جس سے تم دن دگنی ترقی کرو گی، بہت پیسے کماؤ گی۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں میں اتنی جلدی ترقی کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا پہلے اپنی بیٹی کو کمرے میں بھیجو، وہ کام میں تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔
میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ امی نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا راز ہے جس سے مجھے انجان رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد سے تو ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ چند ماہ میں ہی میری ماں نے گاڑی بھی خرید لی تھی۔ اس کے بعد سے بریانی خریدنے والوں کا رش بڑھنے لگا تھا، لیکن میری ماں کی چال ڈھال بدل گئی تھی۔ جو کچھ آج میں نے دیکھا تھا اب تو پانی سر سے گزر گیا تھا۔ وہ نوجوان دن کے ساتھ ساتھ راتوں میں بھی میری ماں کے پاس آنے لگا تھا۔ میں نے چپ سی ساتھ لی تھی، مگر میرے اندر اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ میں ہر وقت منفی سوچے سوچتی، ذہنی الجھن کا شکار رہنے لگی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہ نوجوان گاڑی میں کہیں جا رہا تھا۔ مجھے نقاب میں دیکھ کر پہلے تو غور سے دیکھنے لگا، پھر گاڑی میرے پاس لا کر رک گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، تم رفت آنٹی کی بیٹی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا لہجہ سخت تھا۔ کہنے لگا، چلو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، اپنے کام سے کام رکھو اور نکلو یہاں سے۔ میرے اس قدر روکھے لہجے پر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کندھے اچکاتا ہوا گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ لیکن جب میں گھر آئی تو وہ گاڑی میرے گھر کے دروازے کے پار کھڑی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو تھوڑی دیر بعد امی بھی اندر آ گئیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، زبیر تمہیں راستے میں ملا تھا؟ میں نے کہا ہاں، مجھ سے کہہ رہا تھا تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر میری ماں کے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ میں نے کہا میں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ جیسے مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگیں، آئندہ بھی کبھی وہ تم سے ایسا کہے تو تم سختی سے انکار کر دینا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھ رہی تھی، جو اس وجہ سے تھی کہ اس لڑکے نے مجھے لفٹ دینا چاہی تھی۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا کہ جب وہ لڑکا اچھا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ کمرے میں کیا کرتی ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگیں، تم مجھ سے سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کیا کرو۔ میرا کام ایسا ہے کہ میں اسے منع نہیں کر سکتی، لیکن تم اس لڑکے کا لحاظ مت کرنا اور کبھی غلطی سے بھی اس کی گاڑی میں نہ بیٹھ جانا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے پاس میری ماں کی کمزوری آ چکی تھی۔ اگلے روز پھر سے وہ نوجوان مجھے کالج سے واپسی پر بس اسٹاپ پر کھڑا نظر آیا، مگر مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ لیکن اس بار میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ مین روڈ کی دوسری جانب تھا، اس وقت ریڈ لائٹ پر رکا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ ایک دن پہلے ہی وہ مجھ سے بے عزتی کروا چکا تھا، اس لیے آج میرے التفات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اشارہ کھلتے ہی گاڑی موڑ کر میرے پاس لے آیا۔ سوالیہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا کہ پوچھ رہا ہو کہ مجھے کیوں بلایا ہے، لیکن میں نے بے تکلفی سے دیکھتے ہوئے فرنٹ ڈور کھولا تھا جو کہ لاک نہیں تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یقیناً میری ماں کے پاس ہی جا رہے ہوگے، مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ متحیر سا ہوا، پھر گاڑی چلانے لگا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، کل تک تو تمہیں بہت اعتراض تھا میری گاڑی میں بیٹھنے پر۔ میں نے کہا آج نہیں ہے۔ میں جب گھر اس کی گاڑی میں پہنچی اور اس کے ساتھ مین گیٹ کی بیل بجائی تو جیسے ہی میری والدہ نے دروازہ کھولا، میں یوں اس لڑکے کو ہنس کر دیکھنے لگی جیسے اس کی کسی بات پر ہنس رہی ہوں۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ میں لاؤنج میں چلی گئی اور میری ماں میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ تم زبیر کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا اس نے لفٹ دی، میں نے سوچا آپ کی جان پہچان کا ہے، روز روز کیا انکار کروں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو میں نے معمول سا بنا لیا تھا، میں واپسی پر اسی کے ساتھ آنے لگی تھی۔ اس کا فون نمبر بھی لے لیا تھا، میں اسے فون پر باتیں کرنے لگی۔ آج بھی اسی کے ساتھ واپس گھر لوٹی تھی۔ اگلے روز جب آنکھ کھلی میری والدہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ کہنے لگیں، مجھے معاف کر دو، میں سب گناہ چھوڑ دوں گی، لیکن تم وہ سب نہ کرو جس سے بچانے کے لیے ہی میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا راستہ؟ کہنے لگیں، جو تمہیں لگ رہا ہے میں ویسی نہیں ہوں، میں نوجوان لڑکوں کو نشہ فراہم کرتی ہوں۔ وہ نوجوان مجھ سے سگریٹ کے نشے لیتے ہیں اور اپنی شرٹ کے اندر چھپا کر لے کر جاتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ چونکہ وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے وہ عادت انہیں میرے پاس لے آتی ہے۔
چند سال پہلے جو شخص میرے پاس آیا تھا اور مجھے اس کام کے لیے پیسے دیے تھے، وہ یہی کام کرتا ہے۔ وہ نشے کی سگریٹ فراہم کرتا ہے اور میں بریانی کی آڑ میں نشے کی سگریٹ بیچتی ہوں، اس لیے یوں کھلے عام یہ کام نہیں کر سکتی۔ تمہیں بھی بتانا چاہتی تھی لیکن اس شخص نے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم زبیر کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ اس نے تمہیں پامال کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ایک لڑکا مجھ سے وہاں بدتمیزی کرنے لگا تو زبیر نے اسے بہت مارا اور مجھے وہاں سے واپس لے آیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں اسے بری لڑکی نہیں لگتی۔ پھر تم میرے ساتھ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میں نشے میں تھی۔ آخر میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اچھی لڑکی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے خود کو اس نشے کی لت سے دور رکھوں گا۔ میری ماں نے اپنے غلط کام سے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے میری عزت بھی بچا لی تھی۔ میری ماں اب ایمانداری سے بریانی بیچنے لگی تھی۔ زبیر بھی علاج سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میرا رشتہ اس سے طے ہو چکا تھا۔ گناہوں کا راستہ بہت آسان ہے اور سچ اور ایمانداری کا بہت مشکل ہے، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے تو سچ کے راستے میں اللہ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ گناہوں کے راستے کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں تو بہت جلدی اتر جاتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں گناہوں کا راستہ آسان لگتا ہے۔ شارٹ کٹ اور نیکی کا راستہ ایسا ہی ہے کہ ہم بلندی پر چڑھ رہے ہوں اور بہت محنت درکار ہو اور ہم تھک بھی جاتے ہیں، لیکن جب ہم بلندی پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہ سارا منظر واضح دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ گناہ کے راستے میں ہمیں سب کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہم پستی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ یوں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نیکی کے راستے میں ہم اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ کر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ایک شخص پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور دوسرا پہاڑ کے اوپر ہو، تو جو پہاڑ کے نیچے سے اسے شہر نظر نہیں آئے گا اور جو پہاڑ کے اوپر ہے وہ سارا شہر دیکھ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح نیکی کرنے والا جب بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو اسے صاف واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔